جی السلام علیکم ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹائم سائیکالوجی کے اوپر ایک سیریز آف ویڈیوز ہماری چل رہی ہیں۔ ٹائم سائیکالوجی کا میں ہلکا سا بریف ہی کر دیتا ہوں کہ ٹائم سائیکالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم سلاٹ ہمیں ملتا ہے، اس 24 گھنٹے میں بہت سارے ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایک خاص ٹائم پہ کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہی ایکٹیویٹی اگر آپ کسی اور ٹائم کے اوپر کریں تو اس کا کم فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے اس کانسیپٹ کو ہم کرونو سائیکالوجی کہتے ہیں یا ٹائم کی سائیکالوجی بھی کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ 24 آور کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کو میں نے 6 ٹائم سلاٹ میں ڈیوائڈ کیا تھا، جس میں ایک پہلا ٹائم سلاٹ ہے کہ ارلی مارننگ ہے، پھر لیٹ مارننگ ہے، پھر آفٹر نون ہے، اور جو چوتھا ٹائم سلاٹ ہے وہ ارلی ایوننگ ہے، یعنی کہ جیسے آپ آفٹر نون سے نیچے جاتے ہیں تو آپ ارلی ایوننگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ارلی ایوننگ میں وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں، جب آپ ارلی ایوننگ میں انٹر ہوتے ہیں نا آفٹر نون کراس کر کے، تو آپ پھر ایک ایسی برین سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جسے ہم الفا برین ویو کی طرف آپ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب الفا برین ویو کی سٹیٹ وہی ہے جو آپ کو ارلی مارننگ میں آپ نے دیکھی تھی، کہ جس میں آپ کی برین ویو سلو ہوتی ہے۔ جب آپ برین ویو سلو ہوتی ہیں نا تو آپ بیسیکلی الفا برین ویو میں ہوتے ہیں۔ الفا برین ویو میں آپ ریلیکس فیل کر رہے تھے۔ اگر آپ یہاں پہ ریلیکسیشن کرنا شروع کر دیں تو آپ کی ریلیکسیشن انتہائی بہترین ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے دیکھیں میڈیٹیشن کرنی تو آپ ارلی مارننگ میں بھی کر سکتے اور ارلی ایوننگ میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ سن لائٹ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کے اندر بھی جو سن لائٹ کی جو ریز ہے وہ اتنی انٹینسیو نہیں ہوتی جتنی دوپہر کو ہوتی۔ تو آپ اس ٹائم سن لائٹ کا ایکسپوجر کر سکتے ہیں، آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، کوئی سٹریس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ریلیکسیشن انٹرونشن کر سکتے ہیں، مائنڈ فلنس آپ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ارلی ایوننگ جو ہے یہ اس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اور جس طرح آپ الفا برین ویوز میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی کریٹیو کام کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ٹائم ہے۔ ارلی ایوننگ کا جو ٹائم ہے یہ کریٹیو کام کے لیے بھی۔ ہاں دیکھیں، جیسے آپ ارلی ایوننگ میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لیٹ ایوننگ اور نائٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو وہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ بہت ایکٹیو رہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی سٹیمولنٹ ڈرنکس جس میں چائے، کافی یا سٹیمولنٹ چیزیں جس میں چاکلیٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں یا سوڈاز ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ اوائڈ کریں، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو نیند ہے اس میں سموتھنیس زیادہ آئے گی۔ اب فرض کریں بہت سے لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ لیٹ ایوننگ میں یا ارلی ایوننگ میں ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جن کا آپ کی نیند سے ایفیکٹ ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ اس ٹائم کافی پئیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ کافی کا تعلق ڈائریکٹ سونے والے ہارمون سے ہے۔ کیفین آپ زیادہ لیں گے تو سونے والا ہارمون کم ہو جائے گا، میلاٹونین کم ہو جائے گی، تو اس لیے آپ اس ٹائم کیفین، جو چائے یا چاکلیٹس یا سوڈاز، آپ اس کو اوائڈ کریں۔ ہاں آپ ایسی چیزیں اس ٹائم پہ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں جو آپ کو نیند کی طرف لے کے جائیں، یعنی کہ آپ کے اندر میلاٹونین کو زیادہ بہتر کریں۔ جس سے فار ایگزامپل اس ٹائم ڈیری پروڈکٹ، یعنی کہ فرض کریں آپ ڈنر کی طرف جا رہے ہیں تو ڈنر میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس طرح یوگرٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی رائتا بنا ہو سکتا ہے یوگرٹ کا، جس سے آپ کو ڈیری پروڈکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرپٹوفین ہوتے ہیں، امائنو ایسڈ ٹرپٹوفین ہوتا ہے، ایون ملک کے اندر بھی ٹرپٹوفین ہوتا ہے، تو اس سے جو میلاٹونین ہے اس کی سینسز اور زیادہ ہو جاتی۔ تو اگر آپ ایوننگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ لیٹ ایوننگ میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ Stay tuned with me inshallah in the next video. Thank you.